اللہ کے رسول نے وہ وقت دیکھا جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا آخری وقت ہے۔ اس آخری وقت میں نے تاریخ کے عجیب جملے دیکھے ہیں۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اللہ کے رسول کو عجیب و غریب جملے کہے، اور وہ جملے یہ تھے۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے بہار میں ان جملوں کو لکھا ہے۔ تقویم الشیعہ میں عبد الحسین نیشا پوری نے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وَلَمَّ حَضَرَتْ الْوَفَاء، جب بی بی کا وفات کا وقت قریب آیا، قالت لرسول اللہ، یا رسول اللہ اعفو عنی ان قصرت فی حقک، کہ اے اللہ کا رسول، اگر آپ کے حق میں خدیجہ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیں۔ شہباز بھائی، یہ جملہ سادہ نہیں ہے۔ میں جب اس گہرائی میں جاتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں۔ تاریخ عالم کی 2 خواتین ایسی ہیں جنہوں نے یہ جملے کہے ہیں، اور اتفاق ایسا ہے ان دونوں خواتین کا تعلق ایک گھرانے سے۔ آج اللہ کے رسول کو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کہہ رہی ہیں، اللہ کا رسول، مجھ سے آپ کے حق میں کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ اور ایک وقت ایسا تھا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا امیر المومنین کو ارشاد فرما رہی ہیں، یا علی، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ بیٹی میں ماں کی سیرت کا عکس تھا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، ہاشا ما رأیت منک الا خیرا، اے خدیجہ، میں نے تو فقط آپ سے خیر اور اچھائی کو دیکھا ہے۔ آپ نے مشکلات کو برداشت کیا ہے، آپ نے سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ جملے بیان فرمائے تو اس وقت بی بی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا، یا رسول اللہ، اوسی کا بہذہ، مورخین نے لکھا، اشارہ کیا بی بی نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو، جو اس وقت ماں کے قریب کھڑی تھی، کہا، یا رسول اللہ، میں تمہیں اس معصومہ کی وصیت کرتی ہوں۔ وَأَشَارَتْ إِلَى الزَّهْرَا، بی بی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، سَتَكُونُ هَذَا الْبِنْتُ غَرِيبَةً وَيَتِيمَةً بَعْدِي، کہ میرے بعد میری یہ بیٹی یتیم ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ، لا تؤذیها امرأة من قریش، قریش کی کوئی عورت میری بیٹی کو اذیت نہ دے۔ ولا يرفعن احد صوته في وجهها، اور کوئی میری زہرا کے سامنے اونچی آواز نہ کرے، اونچی آواز سے نہ بولے۔ اور اللہ جانے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے کیا منظر دیکھا۔ اگلا جملہ انتہائی پردرد کہا ولا یضربها احد علی وجہها، اے رسول اللہ، میری زہرا کو چہرے پہ کوئی نہ مارے۔ بی بی نے یہ جملے کہے، کوئی بھی میری زہرا کو چہرے پہ نہ مارے۔ میں سوال کرتا ہوں، یا رسول اللہ، جناب خدیجہ نے یہی وصیت کی تھی نا، میری زہرا کو چہرے پہ نہ مارے۔ کیا جناب خدیجہ کی یہ وصیت پوری ہوئی؟ اس پہ عمل ہوا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تاریخ نے پردرد جواب دیا ہے اس کے بارے میں۔ اور پھر وہ بی بی جس نے اپنی ساری دولت اسلام پہ قربان کر دی، اللہ کے رسول کو دے دی، اب ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ، اب میں جو جملے کہنا چاہتی ہوں وہ ہیں آپ سے متعلق، لیکن آپ سے کہتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، آپ باہر چلے جائیں، میں یہ جملے اپنی بیٹی کو کہتی ہوں، وہ یہ جملے آپ کو تک پہنچائے گی۔ اس وقت اللہ کے رسول باہر گئے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے جناب زہرا کو سینے سے لگایا اور فرمایا، بیٹی، اپنے بابا کی خدمت میں میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ آج خدیجہ آپ سے سوال کرتی ہے۔ اے اماں جان، کون سا سوال؟ اپنے بابا کو کہو
جب آپ پہ وحی آتی تھی اور جو چادر آپ نے پہنی ہوتی تھی، ہو سکے تو ختیجہ کو اسی چادر میں کفن دے دینا۔ بس یہ پیغام لے کے جناب زہرا نکلی۔ اللہ کے رسول نے وہی چادر اوڑھی ہوئی تھی اور کہا بی بی نے، بابا بابا، اماں ختیجہ یہ چادر آپ سے مانگ رہی ہے اور کہہ رہی ہے ہو سکے تو مجھے اس چادر میں کفن دے دینا۔ تو اللہ کے رسول نے وہ چادر دی۔ فوراً جبرائیل نازل ہوئے، کہا اے اللہ کا رسول، ختیجہ نے تو اپنی ساری دولت اسلام پہ خرچ کی ہے، ختیجہ کا کفن ہمارے ذمہ ہے۔ پھر جنت سے کفن آیا اور مورخین نے لکھا پہلے کفن دیا گیا رسول کی چادر سے، پھر اس جنتی کفن سے کفن دیا گیا، اور پھر بہت ہی پردرد جملے بعض علماء نے بیان کیے ہیں کہ جناب ام ایمن نے دیکھا، کیا منظر دیکھا، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا رو رہی ہے۔ جناب ام ایمن تڑپ گئی، کہا اے ام المومنین اب آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اللہ کے رسول نے آپ کو چادر دی ہے کفن کے لیے، اللہ کے رسول نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ میں نے آپ سے صرف خیر کو دیکھا ہے، اب کیوں رو رہی ہو؟ کہا میں رو اس لیے رہی ہوں کہ جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے، وہ گھر سے نکلنے لگتی ہے تو اس وقت وہ ماں کو تلاش کرتی ہے، اس کی نگاہیں ماں کو تلاش کر رہی ہوتی ہیں، تاکہ میں ماں کو سینے سے لگوں پھر گھر سے باہر نکلوں۔ ام ایمن میں رو رہی ہوں، میں تو اس دنیا سے جا رہی ہوں، جب میری زہرا کی شادی ہوگی اس وقت اسے سینے سے ماں بن کے کون لگائے گا؟ تو اس وقت جناب ام ایمن نے کہا اے بی بی اگر میں زندہ رہی تو میں ماں بن کے جناب زہرا کو سینے سے لگاؤں گی۔ تو اس وقت یوں ہاتھوں کو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے بلند کیا، ام ایمن کے ہاتھ پہ رکھا، اس میں 2 بالیاں تھیں۔ کہا ام ایمن جب میری بیٹی گھر سے نکلنے لگے تو میری بیٹی کی کانوں میں یہ بالیاں اپنے ہاتھ سے ڈال دینا۔ عزادارو بس وہ وقت آ گیا، جناب زہرا سلام اللہ علیہا نکلنا چاہتی ہے، جناب ام ایمن قریب آئیں، کہا اے زہرا میرے قریب آ جاؤ، یوں سمجھو آج ماں خدیجہ تمہیں گلے لگا رہی ہے۔ بی بی نے اپنے ہاتھوں سے جناب زہرا کو بالیاں پہنائیں اور کہا زہرا ان کو سنبھال کے رکھنا، یہ تمہاری ماں کی امانت ہے۔ بس جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ منظر دیکھا، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات ہوتی ہے، اور وفات کے بعد اللہ کے رسول نے اس پورے سال کو جو سال بعد میں آیا عام الحزن قرار دیا۔ کیوں؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، پورے سال کو اللہ کے رسول نے عام الحزن قرار دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ بی بی کے اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے، جناب ابو طالب علیہ السلام کے اللہ کے رسول پہ احسانات تھے۔ یہ اللہ کے رسول پہ احسانات نہیں تھے، اللہ کے دین پہ احسان تھا۔ ان 2 ہستیوں نے اتنا کچھ دین پہ قربان کیا کہ اب اللہ کا رسول یہ چاہتا تھا کہ زمانے کے ہر فرد کے اندر خدیجہ اور جناب ابو طالب کی معرفت راسخ ہو جائے۔ اس معرفت کو راسخ کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے پورے سال کو عام الحزن قرار دیا، تاکہ جب پورا سال میں ہر لمحے جناب ابو طالب علیہ السلام کی قربانیوں کو، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی قربانیوں کو یاد کروں گا تو یہ چیز ان لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے گی، قیامت تک کے لوگوں تک یہ پیغام پہنچے گا، اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی جو عظمت اور جناب ابو طالب کی عظمت لوگوں پر عیاں ہوتی رہے گی۔ عام الحزن کا مقصد یہ تھا، اللہ کا رسول زمانے والوں کو یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ دیکھو یہ محسن اسلام ہے، ایک محسن اسلام ہے، ان کے احسانات کو سمجھو، اگر ان کے احسانات کو سمجھو گے تو تمہیں میری قدر کی معرفت حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ۔
اللہم صلی علی محمد و آل